بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا آج کا موضوع ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات۔ بر صغیر میں اولین اسلامی تحریک کے بانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 1564 کو مشہور تاریخی شہر سرہند میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شیخ احمد سرہندی تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانے کے جید علماء کرام اور اساتذہ عظام سے علوم اسلامیہ اور علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مجدد الفسانی نے اپنے آبائی شہر سرہند میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو اپنے فیوض و برکات سے بہرہ کیا۔ سرہند میں چند سال قیام کے بعد آپ حج بیت اللہ شریف کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ دہلی میں ان کا قیام ان کے ہم مکتب شیخ حسن کے ہاں ہوا۔ وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے معتقد تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کی تعریف کچھ ایسے انداز سے کی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ دوستو، خواجہ صاحب نے انہیں چند روز اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ مجدد صاحب نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے طور و اعتبار اور ذکر و شغل دیکھ کر ان کے ساتھ عقیدت پیدا ہو گئی۔ موصوف کی درخواست پر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مرید کر لیا۔ 2-3 ہفتے اپنے پاس رکھنے کے بعد خواجہ صاحب نے آپ کو سرہند واپس جانے کا حکم دیا۔ سرہند واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے اصلاحی اور تجدیدی کام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے آپ نے شہنشاہ اکبر کے بااثر درباریوں اور صحیح العقیدہ امراء سے تعلقات بڑھائے اور نفاذ شریعت کی طرف ان کی توجہ دلائی۔ دوسری جانب آپ نے اسلامی ذہن رکھنے والے مریدوں کی ایک جماعت تیار کی جو آپ کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ ناظرین، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے رابطہ رکھنے کے لیے خطوط نویسی کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کسی امیر یا مرید کے نام خط تحریر فرماتے تو آپ کے مرید اس کی سینکڑوں نقلیں تیار کر کے پورے ملک میں پھیلا دیتے۔ یہ خطوط ایک طرح سے ان کی خانقاہ کے ترجمان تھے اور ان کے ذریعے سے آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل جاتا تھا۔ دوستو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اثر اکبر کے آخری دور میں ہی ظاہر ہونے لگا تھا۔ اکبر کے بے دین مصاحب ایک ایک کر کے وفات پا گئے اور ان کی جگہ وہ امراء آگے بڑھے جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم سے واقف تھے۔ انہی امراء کی کوششوں سے شہزادہ سلیم تخت نشین ہوا، ورنہ خسرو کی جانشینی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ دوستو، جہانگیر کے عہد میں جو اسلامی تعلیمات کی ترویج ہوئی وہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہی کی اصلاحی اور تجدیدی تحریک کا اثر تھا۔ جہانگیر اپنے ابتدائی دور میں راسخ العقیدہ امراء کے زیر اثر تھا۔ نواب مرتضیٰ خان فرید بخاری کی وفات کے بعد ان کا زور کم ہو گیا اور ان کی جگہ ایرانی امراء برسر اقتدار آ گئے۔ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے سخت مخالف تھے۔ ناظرین، انہوں نے
حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جہانگیر کو بھڑکایا۔ جہانگیر نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کروا دیا۔ انہوں نے کچھ عرصہ گوالیار کے قلعے میں نظر بندی کی حالت میں گزارے۔ وہاں بھی ان کی توجہ سے بہت سے اخلاقی مجرموں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور کئی غیر مسلم قیدی مشرف با اسلام ہوئے۔ دوستو، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بندی کے دوران میں جہانگیر کو ان کی نیک نیتی کا علم ہوا تو اس نے آپ کو باعزت رہا کر کے اپنا مشیر بنایا۔ جہانگیر کے ساتھ 3 سال گزارنے کے بعد 1624 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرزندوں نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ دوستو، حضرت مجدد الف ثانی کے کارنامے کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، حضرت مجدد الف ثانی کے اصلاحی کارناموں میں تصوف کی اصلاح اہم کارنامہ ہے۔ برصغیر میں اس وقت تصوف کے جتنے سلسلے مروج تھے ان پر مسلمانوں کے ہندوؤں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے ہندی فلسفے کا رنگ غالب آ رہا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف میں ان غیر اسلامی عناصر کی نشاندہی کی اور برصغیر میں نقش بندی سلسلہ تصوف کو فروغ دیا، جس میں صوفی کی روحانی ترقی کا دار و مدار شریعت کی پابندی پر ہے۔ آپ نے فلسفہ وحدت الوجود کی نفی کر کے فلسفہ وحدت الشہود کو فروغ دیا۔ دوستو، رامانند اور بھگت کبیر جیسے ہندو نے مسلمانوں کا عقیدہ توحید اپنا کر ایک تحریک چلائی تھی، جس میں پنڈتوں اور مولویوں کے ظاہری تقدس پر جی بھر کر تنقید کی۔ انہوں نے اسلامی اور ہندو دھرم کو ملا کر ایک درمیانی راستہ نکالا اور لوگوں سے کہا کہ رام اور رحیم دراصل ایک ہی ہستی کے 2 نام ہیں۔ مذہبی رہنماؤں نے عوام کو لڑانے کی غرض سے ان میں تفریق پیدا کر دی ہے۔ اکبر کے دین الہی میں بھی اس تحریک کا رنگ غالب تھا۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ تحریک بڑے زور و شور کے ساتھ چل رہی تھی۔ آپ نے ہرد رام نامی ایک ہندو کے نام اپنے خط میں اس تحریک پر کڑی تنقید کی اور ان کے نظریات کو رد کیا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کی بے دینی اور الحاد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے درباری امراء کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے سے شریعت اسلام پر کاربند رہنے کی تلقین فرمائی۔ اگر آپ کو کہیں سے یہ اطلاع ملتی کہ کہیں کوئی مسلمان اسلام کے دفاع میں کوئی خدمات سر انجام دے رہا ہے تو آپ اسے مبارکباد کا خط لکھتے۔ نواب کلیج خان نے لاہور میں مسجد تعمیر کرائی، جس میں وہ خود درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر بے حد خوشی ہوئی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ترغیب دلانے پر امراء میں دین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جس زمانے میں اکبر اور اس کے حواری منفی تاثر پھیلا رہے تھے کہ
اسلام ایک پرانا دین ہو چکا ہے اور اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے، تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے بڑی سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کر کے دکھایا کہ اسلام آج بھی اتنا ہی تر و تازہ ہے جتنا شروع میں تھا۔ دوستو، اکبر کی ہندو نوازی پالیسی سے ہندوؤں کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے مسجدیں اور مقبرے مسمار کر کے ان کی جگہ مندر تعمیر کرنے شروع کر دیے تھے۔ جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی وہاں انہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان اسلام کے شعار بجا لانے سے قاصر تھے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ہندو انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ ان حالات میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کے خلاف محاذ قائم کیا۔ اکبر اور بعد ازاں جہانگیر کے درباری امراء کو ان کی زیادتیوں کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سعی و کاوش کا یہ نتیجہ نکلا کہ جہانگیر کے عہد حکومت میں اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر جیسے باعمل مسلمان حکمران ہوئے جن کی کوششوں سے شریعت کو فروغ ملا۔